بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا جی، ہم اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں حکیم محمد شبیر گجرانوالہ سے، اور کافی ساتھی ان کی کافی میسج تھے جن کے ابھی جواب بھی دینے تھے، بہت ساری باتیں پوچھی ہوئی تھی دوستوں نے، تو بس موقع بھی کم ملتا ہے، کوشش کرتا ہوں وقت نکال کر بات کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیاب کرے۔ تو بہرحال کوئی بات پھر بھی پوچھیں، میں دوستوں کو اکثر بتا دیتا ہوں، واٹس ایپ پہ بھی پوچھ لیا کریں۔ تو واٹس ایپ کا نمبر ہمارا وہی ہے جو جائز نمبر ہے، 030074657005، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس میں ہے وہ سوالات نکال کے مجھے دے دو۔ تو یہ تھا کہ ایک ساتھیوں نے پوچھا تھا وہ جگر کے جلاب کے بارے میں، تو جگر کے جلاب کے بارے میں عرق کی مقدار پوچھی تھی، تو وہ ایک بوتل ہے، ایک بوتل پوری عرق گلاب کی وہ اس میں ڈالنی ہے۔ اور ایک بھائی نے کمنٹس کیا تھا کہ بھائی یہ تو زہر ہے، پتہ نہیں یہ کوئی جان سے کھیلے گا تو وہ پیے۔ خدا کے بندے، یہ جو نسخہ ہے مختلف شکلوں میں، مین چیزیں جز یہی ہیں، یہ بہت پرانا نسخہ ہے اور جگر کے لیے اکسیر ہے۔ پرانے حکامہ اکثر اس کو لوگوں کو استعمال کراتے تھے۔ اس میں شرط وہ جگر کے جلاب والا، تو اس میں یہ ہے کہ جگر بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس کا تو کینسر تک ختم ہو جاتا ہے، جو اندر رکا ہوا جو صفرا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو تلی کے اندر صدا بھی جم جاتا ہے، رک جاتا ہے، جس سے ہیپاٹائٹس بن جاتے ہیں، پھر آگے جگر کا کینسر تک بن جاتا ہے، تو اس کا پہلے سے وہ علاج ہے بہترین۔ صرف اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اس میں گھی دیسی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، مکھن اور دیسی گھی وہ زیادہ استعمال کریں، اور اس دوران ٹھنڈے پانی سے ذرا پرہیز کریں، پینے میں بھی گرم پانی ہو، ٹھیک ہے، تو ٹھنڈا پانی نہ ہو۔ تو دوسرا یہ تھا کہ ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ بیڈ سورز کہتے ہیں بہت تلاش کیا ملا نہیں، تو اس میں کوئی ایسی مشکل بات تو نہیں ہے، وہ آپ ہے تو تلاش کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں، لیکن آپ کو میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ لہسن جو ہے نا اس کو لینا ہے اور اس کو آپ نے جلا لینا ہے، ٹھیک ہے، تیل کے اندر، لہسن کو تیل کے اندر جلا کے، اور جب وہ جل جائے تو اس کے بعد اس کو بیچ میں ہی تیل سمیت ہی اس لہسن کالا جو ہو جائے تو اس کو بھی پیس لینا ہے، پیس کر اس کو اوپر لگائیں تو اللہ کے فضل سے نہ ریشہ پڑے گا نہ کوئی اور پیپ پڑے گی، تو زخم آپ کے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ تو ایک ہی ہے یار، یہ میسج اس سائڈ میں، اچھا، تو یہ آگے بھائی پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ پاک آپ کو صحت سلامت رکھے۔ حکیم صاحب، سر تر مزاج ہو گیا ہے، پردیس ہیں، پاکستان سے حکیمی دعا منگوا نہیں سکتے، اگر ہو سکے تو سر تر مزاج کا علاج عنایت فرما دیں، جزاک اللہ ہے۔ تو آپ بھائی، ایک تو گزارش یہ ہے کہ پردیس میں کس ملک میں رہتے ہیں، تو اگر ملک بھی ساتھ لکھ دیا کریں تو ہمیں تجویز کرنا آسان ہو، کیونکہ ہر ملک کا مزاج الگ ہے۔ اگر آپ یورپ میں ہیں تو وہاں کا مزاج الگ ہے، اور بظاہر مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ عرب ممالک میں ہیں کہ جہاں پر دوائی منگانا مشکل ہے، کیونکہ باقی ملکوں میں تو چلی جاتی ہے، یہاں کوئی بندہ خود ہی لے کے جائے تو جاتی ہے، یا کوئی خاص دوست ہو تو وہ لے جائے۔ بہرحال آپ ایسا کریں کہ وہاں پر جو ایک تو یہ ہے کہ گرم پانی پینا شروع کر دیں، اور اگر آپ کی عمر تھوڑی زیادہ ہے تو آپ زیتون کا تیل 1 چمچ اور 1 چمچ چھلکا اسبگول اور 1 چمچ شہد، اس کو صبح گرم پانی سے نہار منہ لے لیں، تو یہ چند دن لیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ چھوٹا گوشت نمکین بنا کر وہ کوئی ہفتہ 10 دن استعمال کریں، اس سے بھی آپ کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر اگر وہاں خربوزہ ملتا ہے یا گرما وغیرہ ملتا ہے تو وہ استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔
اور کھجور ہے تو کھجور دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں یا کعوے کے ساتھ استعمال کر لیں تو اس کا بھی فائدہ ہو سکتا انشاءاللہ۔ باقی آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کس ملک میں ہیں تو میں آپ کو اور چیزیں بھی بتا سکتا ہوں۔ اچھا جی، یہ سر جی ویزیکوزل کا علاج پر ڈیٹیل ویڈیو بنائیں۔ اچھا چلو انشاءاللہ، ویسے ہم تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کوئی اور مزید اس پہ، لیکن ہم جو آپ کو نسخہ بتایا تھا میں نے، وہ گھیکوار والا اور ورقیہ والا اور نشادر والا، وہ بڑا بہترین کام کر رہا ہے، مریضوں کو دے بھی رہے ہیں انشاءاللہ اور اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ آپ بھی اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، آگے بتاتے ہیں حکیم صاحب، عضلاتی دمہ ہے، بلغم بہت گاڑی ہے، بڑی مشکل سے خارج ہوتی ہے، کوئی پکا علاج بتا دیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صبح خالی پیٹ لہسن استعمال کریں 2-3 تریاں، اور آپ کالی مرچ جو ہے وہ شہد کے اندر ملا کر زیادہ مقدار میں، مثلا 2 چمچ شہد اور 1 چمچ کالی مرچ پیس کر، اس کو آپ گرم پانی کے ساتھ لیں، انشاءاللہ چند دن ہی لیں تو آپ اللہ کے فضل سے آپ کی یہ بلغم شلگم سب نکل آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے بعد آپ خمیرہ گاؤزبان وہ استعمال کر لیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو بلغم پیلی آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دمہ غدی قسم کا ہو رہا ہو، سانس زیادہ رک جاتا ہے، تو پھر عمل تاس جو ہے نا، اس کا آپ قہوہ بنا کے ساتھ لے لیں تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جناب علی، گزارش ہے، ہاتھوں اور ٹخنوں پر بہت سخت چنبل ہے، اس کا علاج کروایا ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑا، کافی سال ہو گئے ہیں، اگر آپ کا واٹس ایپ ہے تو بتا دیں۔ تو واٹس ایپ میں نے بتا دیا کہ وہی، یعنی 0300-7465-705 اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو دوائی مل جائے گی۔ اچھا جی، عاطف جہلم، 50 سال کا، بیڈ کنورٹ بی سی، اچھا 50 سال کا کے بعد خاون بھی سے، اچھا یہ کہتے ہیں جی کہ ہم بستری کر سکتے ہیں، طاقت نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ 50 سال تو ہے، ایسی عمر نہیں ہے کوئی، تو اس میں ایسا ہے کہ آپ چھوٹا گوشت استعمال کریں زیادہ، ساتھ کچھ دوائی وغیرہ اگر حکیم ہے تو بنا لیں، نہیں ہے تو منگوا لیں، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا جی، آگے پوچھتے ہیں جی کہ ایک سوال یہ ہے کہ حکیم ثناء اللہ صاحب نے بتایا ہے کہ اولادوں کو اسگند نگوری اور کشتہ شاخ مرجان کے ذریعے علاج کرتا ہوں، یہ چیز دونوں کو کھلانی ہے، میاں بیوی کو یا کسی ایک کو، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ حکیم حضرات ہیں تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا، اسگند نگوری کسی مغلظ صفوف کے اندر ملا کر تو یہ ملا کے کھلانی ہے۔ اگر عورتیں ہیں ان کو ساتھ لیکوریا وغیرہ ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ان کو اسگند نگوری کے ساتھ آپ کشتہ کلی یا بیدہ مرغ اور گودھنتی ملا کر تو اس میں کوئی اور صفوف بنا دیں، ساتھ ان کو دے دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، سالب مصری اور موسلی سفید بھی تھوڑی ملا دیں۔ ٹھیک ہے، اور مرد ہیں تو ان کے لیے آپ جو اکرکرا اور دار چینی بھی ساتھ ملا دیں۔ ٹھیک ہے، اور شاخ مرجان والا کشتہ جو ہے وہ دودھ کے ساتھ ان کو دے دیں، اچھے والا بنا ہو، تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ مکھن کے اندر اس کو بنائیں، مکھن کے اندر شاخ مرجان کا کشتہ بنا کر تو اس کے بعد آپ کو بھیڑ کے دودھ کے اندر کھرل کر کے رکھ لیں، یہ پھول کر انتہائی درجے کا باریک اور ملائم بالکل ہو جائے گا،
تو یہ دونوں کو کھلائیں، کیونکہ یہ کیلشیم بھی اس میں بہت ہوتا ہے اور اللہ کے فضل سے کافی فائدہ اس میں ہوتا ہے، تو اس طریقے سے آپ ان کو کھلا سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو آگے یہ بھائی پوچھتے ہیں، دعائی دے دیں، اللہم اکثر مالہ و ولدہ وبارک لہ ما فی ما آتیتہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین، آمین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت دے۔ اچھا جی، آگے بھائی پوچھتے ہیں کہ میرا دل کی بات کہہ دے، آپ نا حکیم صاحب میرا دل کی بات کہہ دیں۔ اچھا جی، دل کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے، باقی ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرمائے اور دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں، حضرت السلام علیکم، آواز میں شور گل بہت ہو رہا ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں وہ بعض اوقات اصل میں بعد میں نا باہر ہمارے وہ گھر کے باہر، کیونکہ میرا نیچے مطب ہے اوپر رہائش ہے، تو بعض اوقات گاڑیاں گزرتی ہیں تو شور ہو جاتا ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ کوئی آسانی والا اسباب کرے، ہو جائے گا مسئلہ۔ اچھا جی، حکیم صاحب آپ خود ہی سمجھ لیں، یہ پنجابی مذاق اور مزاحیہ علاج، کچھ سمجھ آئے گا تو سمجھیں گے، لیکن آگے کچھ نہیں لکھا، آگے کیا ہے، اتنا ہی ہے۔ ہاں، کہتا مائک تو آپ نے منہ پر لگایا ہوا ہے۔ اچھا، وہ منہ پر وہ یہ ہاتھ سے پکڑا، وہ دوسرا بابا جی کو دیا تھا نا مائک، تو دوسرا پھر میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ آواز کے اصل مسئلے بھی رہتے ہیں، تو میں نے کہا چلو آواز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ اچھا جی، آگے ایک بھائی نے کچھ ایسے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جی اگر آپ نسخہ نہیں بتانا چاہتے تو، ایک منٹ، یہ فون کس کا آ گیا؟ اچھا جی، تو وہ حالانکہ میں تو الحمدللہ جو بھی کوئی بھائی پوچھتا ہے ان کو نسخہ بتا دیتا ہوں، اس میں بخل نہیں کرتا، لیکن وہ بھائی کچھ زیادہ ہی ناراض لگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں غصہ ہونے کی بات نہیں ہوتی، دیکھو نہ تو آپ نے کوئی اس میں اپنا خرچ کیا ہے، اور نہ آپ نے کوئی شاگردی کی ہے، اور نہ آپ نے کچھ اپنا لگایا ہے، تو آپ گھر بیٹھے اتنا کچھ مل رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، جتنا کو دے رہا ہے اسی پر شکر ادا کرو، تو جو نہیں مل رہا وہ اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی پر ناراض ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا جی، بس یہ اتنے ہی تھے ہیں۔ چلو جی، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو قبول فرمائے، باقی مزید آپ کو جو بات پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا، ابھی اتنی باتیں تھیں تو وہ بتا دیں۔ خدا حافظ۔